وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صف آیت 10 سے 13. آج کا موضوع: کیا ہم صرف دنیا کو کامیابی کی دلیل سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظیم. وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور نہایت عمدہ رہائش گاہوں میں ٹھہرائے گا جو جنات عدن یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں ہیں. یہی زبردست کامیابی ہے. سامعین کرام، سورہ صف آیت نمبر 10. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہل ادلکم، کہ میں تم کو ایسی تجارت بتاتا ہوں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے دے گی دردناک عذاب سے. تؤمنون باللہ، وہ کیا ہے؟ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور محنت کرو اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک ایسی تجارت کا ان آیات میں تذکرہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جس کی وجہ سے انسان کو دردناک عذاب سے نجات دے دی جائے گی، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کے گناہ کو معاف کر کے، اور جنت میں اعلیٰ گھر ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے. ہمیں ذالک الفوز العظیم پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا.
دیکھیں ہمارے ذہن میں کامیابی کے معیارات اس معیار سے بالکل مخالف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے فرمائے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے، اور ہم بڑی کامیابی کسے سمجھتے ہیں یہ آپ کو اچھا طرح معلوم ہے۔ ہم کامیابی کا معیار دنیا دوں کو سمجھتے ہیں، یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص آ کے ہوش سنبھال کے زیادہ سے زیادہ پیسہ کم سے کم وقت میں کما لے اور زیادہ سے زیادہ اسباب دنیا یا متاع دنیا کا مالک ہو جائے عارضی طور پہ، تو وہ اس کو یہ ایک بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کے بھی اور میرے بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ قل متاع الدنیا قلیل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ متاع دنیا تھوڑے دن کے لیے ہے، تھوڑے وقت کے لیے۔ آپ دیکھیں نا کہ عمر کس تیزی سے گزرتی جاتی ہے اور آنن فانن میں تقریباً زندگی گزر جاتی ہے اور انسان کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ آپ سب اپنی عمروں کا اندازہ کر کے آپ جس لیول میں بھی ہے، 20 سال آپ کی عمر ہے تو آپ نے 20 سال گزار دیے، 40 سال ہے تو 40 سال گزار دیے، 60 سال ہے تو 60 سال آپ کے پلک جھپکتے گزر گئے۔ تو یہ ہر ایک شخص اندازہ لگائے۔ اب یہ ہے نا کہ دنیا کے حصول کو بڑی کامیابی قرار دینا پرلے درجے کی بے وقوفی ہے، یعنی اس سے زیادہ بے وقوفی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جو برف کا ایک ٹکڑا ہے، ایک بلاک ہے، آپ نے اس کو محبت شروع کر دی، وہ بڑا سفید ہے، چمکیلا ہے اور شفاف ہے، آپ نے اس کو پسند کر لیا، دیکھتے ہی دیکھتے کچھ گھنٹوں میں، اس کی زندگی تو کچھ گھنٹوں کی ہوتی ہے، تو بس وہ پگھل کے بس ختم ہو جاتی ہے برف۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے ایک سراب کی سی۔ ایک پیاسا ہے، ایک ریتیلے میدان میں یا ریگستان میں ایک پیاسا ہے، بہت دور سے اس کو پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، اور وہ اس ظاہر ہے کہ اس کو تو اب پیاس ہے، پانی اس کے پاس ہے نہیں، ختم ہو گیا ہے، وہ اس پانی کی تلاش میں چلتے جو وہ چلتا رہتا ہے وہ دور ہوتی جاتی ہے، یعنی وہ چمک جو ہے وہ قریب آنے کا نام ہی نہیں لے دیتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا جاء لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ فوفاہ، بس موت آ لیتی ہے اور اس کا حساب کتاب پورا ہو جاتا ہے، یعنی پیاس سے دم توڑ دیتا ہے۔ تو یہ مثال ہے، دنیا کی مثال یہ ہے۔ اب یہ ہے نا کہ دیکھیں ہم تو دنیا کی چمک کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں مثال بیان فرمائی ہے اسی کے متعلق میں آپ کو ایک یعنی عملی طور پہ جو ہم کر رہے ہیں، دنیا کی چمک جو ہے اس نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے۔ اب اس چمک کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ہم کہ پیسے چاہیے، اولاد چاہیے، مال اولاد چاہیے، اور یہ اسباب اور اس کی زیادتی چاہیے، مال و اسباب زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، اور آپ کی حرص ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ بھی تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ حرص دنیا جو ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے لیکن اس کی دو حرصیں جوان ہوتی رہتی ہیں، دنیا کی حرص اور عمر کی حرص۔ اور ایک بات اور بھی میں اس میں اضافہ کر دوں کہ دنیا کا یعنی اگر آپ ایک ٹیسٹ اپنے لیے یا میں آپ کو بتاؤں ایک ٹیسٹ آپ کے اپنے لیے، میں بھی اپنے لیے،
جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہوگا موت سے بھول کے زندگی گزارے گا۔ موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ حقیقی دنیا میں ہم جائیں گے، جب موت آئے گی نا تو ہم فانی دنیا سے ابدی دنیا میں چلے جائیں گے۔ اب جو دنیا کا طالب ہے، یہ میں آپ کو آسانی کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان یہ سب یعنی پوچھتا بھی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، میری حالت اس وقت کیا ہے، بعض اوقات یہ سوالات مجھ سے کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا معیار قرآن نے کیا متعین کیا ہے۔ طالب مولا جو ہے تو وہ موت سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ موت مجھے اپنے محبوب سے ملا دے گی۔ وہ موت کے لیے ایک اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ وصال کا۔ وصال کا تو وصال کیا ہے؟ یہ محبوب ملاقات کا دن ہے۔ سبحان اللہ، محبوب سے ملاقات کا دن وصال کا دن ہوتا ہے۔ آپ یعنی محبوب سے مل جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصال۔ وصال فرما گئے۔ تو اس طریقے سے دیکھیں کتنے اچھے انداز میں موت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ طالب مولا جو ہے، جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، ان کو موت محبوب ہوتی ہے، اور جو دنیا کے چاہنے والے ہیں وہ موت کو بھلا کے زندگی گزارتے ہیں، اور جو اللہ کے چاہنے والے ہیں موت سے وہ نہیں ڈرتے، موت ان کو محبوب ہوتی ہے۔ اور مولانا روم کا ایک شعر بھی میں آپ کو اس سلسلے میں بتا دوں کہ بود یا رب کے ملاقات شود، کب ہوگا اے اللہ کہ ملاقات ہو جائے گی، روح سوئے احدیت رود، اور میری روح جو ہے وہ احدیت کی طرف چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ مطلب بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، اور میں بات کر رہا تھا فوز عظیم کی، فوز العظیم۔ اب بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس پہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جس بات کو فوز عظیم قرار دے رہا ہے اور ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، دیکھیں یہ کیفیات جو ہے یہ تو ہم اپنانا ہی نہیں چاہتے۔ کیا جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ بھئی تم اللہ کو منزل بنا کے اس کے راستے میں اپنی مال و جان کے ساتھ جہاد کرو، کوشش کرو، مال بھی خرچ کرو، جان بھی خرچ کرو، سب کچھ خرچ کر دو اور اللہ کو راضی کر لو۔ تو خیر اس کے نقطے پر تو میں بات کرتا ہوں، لیکن میں ادھر فوز العظیم کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اسے کامیابی نہیں سمجھتے۔ مال کے خرچ کو ہم یعنی اپنا نقصان قرار دیتے ہیں۔ منافق ہمیشہ جو ہے مال فراغ دلی سے خرچ نہیں کرے گا، بلکہ وہ تنگ دلی سے خرچ کرتا ہے۔ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم چندوں کی غزوے وغیرہ کے لیے چندوں کی اپیل کرتے تھے، تو یہ منافق چندے دیتے تھے، لیکن وہ اردو میں کہتے ہیں نا اوپرالو طریقے سے، بس مجبوراً تو یعنی ناخوشی سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْهُ، اے منافقو تم خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، کیونکہ تمہاری نیت ہی خراب ہے، اللہ تعالیٰ تم سے یہ صدقات قبول نہیں کرتا۔ تو دیکھیں خلوص جو ہے وہ درکار ہے، اور سورہ صف کے بنیادی مضامین جو ہیں وہ خلوص کے متعلق ہیں کہ اے ایمان والو تم جو کہو وہ پھر کرو بھی، اور تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں، یہی مضمون ہے نا۔ تو یہاں فوز العظیم کی ہم بات کریں، فوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنا تضاد ہے ہماری سوچ میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہماری کامیابی کی نوید ہے اس میں۔
بہرحال اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے، کیوں ایسا ہے کہ ہم میری اور اللہ تعالیٰ کی سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں اور اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، اور آج میں بات کرنا چاہتا ہوں تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، اس پہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی تھوڑی بات کی تھی، لیکن مضمون بڑا ہی اہم ہے اور اس کی ہم ضرور اس پہ مزید بات کریں گے۔ تو اس میں کامیابی کی، دردناک عذاب سے نجات کی کامیابی کی وجہ جو ہے دو باتیں بن سکتی ہیں مومنوں کے لیے، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ لیکن آج میں تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ مال اور جان اللہ کی راہ میں، مال و جان سے کوشش، اب ہمارے پاس تو ہے ہی مال و جان، اپنی جان ہے، کیا مطلب اپنا اختیار ہے، اور پھر جو اموال کا مطلب اگر آپ تھوڑا سا وسیع کر لیں، جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی وہ نقد مال کی صورت میں ہے، آپ کا کارخانہ ہے، دکان ہے، جو بھی دنیاوی اسباب ہیں، پھر اس میں اولاد بھی آ جاتی ہے، آپ کے گھر والے بھی آ جاتے ہیں، جو بھی آپ کا عہدہ بھی آ سکتا ہے اس میں، اگر تھوڑا سا اس کو وسیع طور پہ لیں، آپ کا عہدہ، آپ کی اپنی پوزیشن تو خیر یہ جان میں آ جاتی ہے، لیکن مال میں وہ چیزیں جو اللہ کی عطا سے آپ کو ملی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اب ان سے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ تو یہ جہاد کا میں نے گزشتہ نشست میں بات کی تھی، اگر کسی نے نہیں سنی ہے تو وہ سن لے۔ تو جہاد مطلب کوشش اللہ کی راہ میں مال و جان سے۔ اب دیکھیں ایک بات جو ہے اس میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تقرب ہمیں عنایت فرمانا چاہتے ہیں، اپنا دیدار کے شرف سے نوازنا چاہتے ہیں، اور اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتے ہیں، اپنے قرب کے شرف سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مخلوقات میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو صرف اپنے لیے پیدا کیا۔ یہ صرف اپنے لیے، تھوڑا سا میں آج صبح ایک مضمون پڑھ رہا تھا روزے کے بارے میں، رمضان کا روزہ، انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ حدیث الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کی جزا میں خود ہوں۔ اب اس میں یہ دو چار لفظ جو ہے نا، اس میں آپ کو تخلیق کائنات کا مقصد معلوم ہو گیا، تخلیق انسان کا بھی مقصد معلوم ہو گیا کہ اللہ انسان کی جو اعمال کی جزا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی اور ابھی بھی آپ سن لیں، الصوم لی وانا اجزا بہ، یا اس کے دو معنی علماء کرام کرتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ اور بالکل صحیح ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں ہم سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال و جان یہ تو ہر ایک کو پسندیدہ ہے، مال اور جان اس کا یعنی اپنی مرضی سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور دیکھیں ہر شخص نے اپنی ایک پوزیشن بنائی ہوئی ہے ظاہری طور پہ۔ اب یہ تو اس کا نفس ہو گیا، اور یہ کسی نہ کسی مصروفیات میں اپنا وقت گزار رہا ہے۔ کوئی کسی نے دوستوں کی ایک یعنی سہیلیوں کا ایک گروپ ہے، مثال کے طور پہ اگر عورتیں ہیں کہ یہ میری فرینڈ ہے، یہ میری فرینڈ ہے، بعض اوقات شادی بھی ہو جاتی ہے تو وہ پھر کسی نہ کسی وقت جو ہے کسی بہانے سے اپنی سہیلیوں کو اکٹھا کر لیتی ہیں اور گپ شپ اور پرانے قصے نا
اور اسی طرح مردوں کا ہے کہ بھئی یہ میرے دوست ہیں اور یہ میرے دوست ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنے دوستوں سے پہچانا بھی جاتا ہے۔ ایک جزوی طور پہ یہ بات آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخال، کہ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ یہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے، یا انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں تھوڑی سی بات کروں، انسان اب ایک شخص کی آپ صحبت کو دیکھ کے آپ اس شخص کے یعنی جو تصور حیات ہے اس کے بارے میں اندازہ بالکل لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کی دوستی ہے بازاری قسم کے لوگوں سے، بس وہ جمع ہو جاتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کافی، یا تو وہ جمع ہو جاتے ہیں ہفتے میں، مثال کے طور پہ 7 لڑکوں کا ایک گروپ ہے، وہ جو ہے ہفتے میں ایک دن مقرر کر دیں چھٹی کا کہ بھئی اس دن ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے، مثال کے طور پہ۔ اب وہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں جو ہے کیا ہوتا ہے، وہی دنیا کی باتیں، کاروباری دنیا کی باتیں، کسی کی غیبت، کسی کی بد اڑانا، اور یہ فضول لڈو لگا لو اور یہ شطرنج لگا لو، اور بس گپ شپ، پان، سگریٹ اور یہ وغیرہ جو بھی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن آپ ایک شخص کی دوستی کے حلقہ احباب سے اس کے اپنے جو زندگی کا نظریہ ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس طرح عورتیں ہو گئیں جو بھی ہیں، لیکن میں اس پہ یہ بات کر رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تجاہدون فی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم پہ بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں، مال اور جان سے جہاد، تو اب یہ مال اور جان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انسان میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ تذکرہ کیا تھا کہ انسان اپنی مال و جان کے بارے میں بخیل ہے، کہ یہ اپنی پوزیشن کھونا نہیں چاہتا، جو بھی اس نے بنائی ہوئی ہے پوزیشن۔ مثال کے طور پہ آج مطلب بڑے بڑے عہدوں پہ، جو پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ ہیں، ان کی چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے۔ اب ان میں سے کوئی بھی بڑا یہ سوچ نہیں سکتا کہ میں سنت رسول سے اپنا چہرہ سجا لوں گا۔ کیا مطلب؟ آپ کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ محبوب ہو گئی کہ نہیں، میری یہ پوزیشن ہے، میں داڑھی بھی منڈواؤں گا اور مونچھ بھی منڈواؤں گا اور کلین شیو ہر روز، بلکہ دن میں 2 شیو کروں گا، اور ایک سیاہ بال جو ہے میرے، یعنی سفید بال میرے چہرے پہ۔ اکثر یہ ہے کہ وہ بال تو سفید ہو جاتے ہیں۔ تو پھر بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑوں پہ میں نقطہ نشینی نہیں کر رہا، یہ ہم میں سے ہر شخص کا یہ حال ہے کہ ہر شخص نے اپنی ایک پوزیشن بنائی ہوئی ہے، اور وہ اس پوزیشن کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک اور آیت میں آپ کو پیش کرتا ہوں، تھوڑا سا اس سے بھی مدد ملے گی اس آیت کو سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، 4 پارے کا آغاز ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب اشیاء اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اب محبوب اشیاء کیا ہے؟ مال و جان۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ جان کی تو تفصیل میں بتا رہا ہوں۔ ہر شخص نے اپنی ایک پوزیشن بنائی ہوئی، اپنا ایک، کسی نے مونچھیں چھوڑی بھی ہیں اور کنڈلی والی مونچھیں ہیں، وہ اس کی پہچان ہے۔ اب یہ اللہ کی راہ میں تو مونچھیں تو ویسے ہی رکھنا جو ہے، داڑھی منڈانا اور مونچھیں رکھنا جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے، لیکن اس نے جو ہے کنڈلی والی مونچھیں لگی ہوئی ہیں۔ اور ہماری عام طور پہ آپ دیکھیں، یعنی ہماری حکومت اور ہمارے جو وہ ہیں، یہ واگا بارڈر پہ جو ہوتی ہے نا، وہ پریڈ ہوتی ہے، میں تو کبھی نہیں گیا لیکن دیکھی ضرور ہے، تو اس میں یہ ہے کہ فوجی ہیں، ان کو مونچھوں کا الاؤنس ملتا ہے، بڑی بڑی مونچھیں۔ اب یہ کون ہے؟ یہ ہندو مشرک، اور ادھر ہندو و مشرک، ادھر مسلمان، لیکن اعداد و اطوار میں وہی ہندوؤں کی باتیں۔ ہندوؤں میں سے بھی بعض لوگ جو ہیں مونچھیں رکھتے ہیں، داڑھی منڈواتے ہیں، داڑھی تو ان کا شعار ہی نہیں ہے۔
بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں مچھل الاؤنس، یعنی یہ میں صرف یہ بات کر رہا تھا کہ حکومتی سطح پہ مونچھوں رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، یہ داڑھی منڈواؤ اور مونچھیں بڑھاؤ، اور مونچھل الاؤنس بھی پتہ نہیں اب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، بہرحال مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ بڑھاوا دیتے ہیں، برائی میں بڑھاوا دیتے ہیں۔ اب مونچھیں رکھنا، صرف مونچھیں رکھنا کوئی اسلامی شعار تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو وہ سورہ اس کی میں بتا رہا تھا کہ تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک تم اپنی محبوب اشیاء اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں محبوب ہیں وہ تم قربان نہ کر دو تو تم پا نہیں سکتے، نیکی کو پا نہیں سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ اب تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، دیکھیں مال و جان اس پہ میں بات کر بھی چکا ہوں، ابھی بھی کر رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموال، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال و جان کو تم اپنا اختیار اس میں مت استعمال کرو، اس کو تابع کر دو، مال و جان کو تم تابع کر دو اللہ تعالیٰ کے، اس کو امانت سمجھو تم اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرو۔ یہ تمام گفتگو کا خلاصہ ہے، اگر آپ یعنی توجہ ہے تو یہ خلاصہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے مال اور جان کا، یعنی یہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم میں سے لوگوں کی اکثریت امت مسلمہ مال و جان کو اپنا سمجھ کے اس میں تصرف کرتی ہے، حالانکہ یہ ہے تو عطائے الہی ہے، مال بھی اللہ کا ہے، جان بھی اللہ کی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہماری کمزوری ہے، اور تھوڑی سی بات اور کر لیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ O you who believe, shall I inform you of a trade that will save you from a painful torment? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
that you believe in God and His Messenger and strive in the cause of God with your possessions and yourselves. That is best for you, if you only knew. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. He will forgive you your sins and will admit you into gardens beneath which rivers flow and into beautiful mansions in the gardens of Eden. That is the supreme success. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.